ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں ویسے تو ساری امپورٹنٹ ہے، یہ سمجھ لیں آپ کی ازواجی تعلقات یا جو جنسی تعلقات کے لیے یہ آیت جو ہے نا دی موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ زیادہ تر دنیا میں عورتوں کا دماغ خراب ہونا، جن کا چڑھنا اسی آیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور عورتوں کا مردوں سے لڑائی کرنا اسی آیت کی وجہ سے، اور کر مرد رہا خراب. میں بتاتا ہوں کیسے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے، وہ سوال کر رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ الْمَحِيصِ، وہ تجھ سے یعنی آپ سے سوال کر رہے ہیں حیض کے بارے میں. تو اللہ کہتا ہے قُلْ هُوَ أَذًى، کہ وہ اذیت ہے. ایک ورڈ اذیت جو ہے نا، اللہ نے ایک ورڈ استعمال کیا، قُلْ هُوَ أَذًى. آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت مت دو، تو وہی اذیت ہے. وہی وہاں عربی میں اگر دیکھیں گے نا کہ نبی کو اذیت دیتے ہیں لوگ، اللہ قرآن میں لکھ رہا ہے، تو وہاں یہ نہیں کہہ رہا اس کو مار دو، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، لیکن یہاں پر عورت کو اذیت ہو رہی ہے جب اس کو مینسٹریشن سائیکل ہوا. اب میں آپ کو اس کے دیکھیں کچھ انگریزی میں الفاظ بتاؤں، اس کے معنی سمجھ لیں. دیکھیں ہر جو عورتیں ہیں، یہ فنڈامنٹلی ہر عورت کو کچھ نہ کچھ پرابلم آتی ہے، اور وہ کسی مختلف طریقے سے اس کو اظہار کرتی ہے. اریٹیٹ ہونا، اردو میں کہیں گے اس کو بے چینی ہو جائے گی، اس کو چڑچڑاپن شروع ہو جائے گا. پھر ہے اس کو تکلیف کا احساس ہو جائے گا، تکلیف ہو رہی ہے اس کو. ڈپریس ہو جائے گی، مایوس ہو جائے گی، ٹینشن میں آ جائے گی، اس کو غمزدہ ایک موڈ بن جائے گا، غمزدہ موڈ ہو جائے گا. اور لیتھارجی کو کیا کہیں گے اردو میں؟ سستی، اٹھنا بیٹھنے میں بھی پرابلم آ رہی ہے. کانسنٹریشن جو ہے نا، کانسنٹریشن توجہ بڑھ جاتی ہے. کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے دڑا دڑ. یہ تو کچھ چند باتیں ہیں، مگر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ڈاکٹرز نے اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں کہ اس دوران اللہ کہتا ہے جو اصل بات سمجھنی ہے کہ مردوں سے اللہ کہہ رہا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، مرد حضرات عورتوں سے حیض کے زمانے میں دور ہو جائیں. اور پھر آگے کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جائیں. دو باتیں، دور ہو جائیں، قریب نہ جائیں، دور ہو جائیں، قریب نہ جائیں، دو باتیں. اگر آپ نہیں کرتے، اور یقیناً آپ نے نہیں کیا ہوگا، میں چیلنج سے کہتا ہوں نہیں کرا ہوگا، اس لیے کہ جب تک یہ آیت مجھے پتہ نہیں تھی میں نے وہ ساری غلطیاں کی جو اللہ انسان کرتا ہے. وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہا. بستر میں سو رہے ہیں ساتھ، بستروں میں علیحدہ ہو جائیں، ان سے کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن نہ رکھیں. اور ساری لڑائی کی جڑ یہی ہے، کیونکہ آپ اس کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، اس کی سوچ کو. وہ اکیلے میں اس کو تکلیف ہو رہی، وہ چڑچڑاپن میں آپ کو کچھ کہہ دے گی، کیونکہ اس کی تو چڑچڑاپن ہے، اس کو تو ہٹ. آپ بل آ گئے، مجھے کیا کہہ رہی ہو، وہ سارا جھگڑا شروع ہو جائے گا. یقین کریں ساری لڑائی کا بنیادی پرابلم یہ ہے. آپ بالکل کٹ آف ہو جائیں، بات ہی نہ کریں، گھر سے چلے جائیں. کہنا لکھ لو. میں جب سے مجھے پتہ چلا، آج مجھے 15-20 سال ہو گئے، میں نے کہا لکھ لو بعد میں پوچھوں، اور آج تک نہ لکھا نہ سوال کیا بعد میں. بالکل صحیح ہو جاتی. پھر وہ اس وقت اگر الجھ جاؤ گے، جتنا سمجھانا چاہو گے، جتنی طرح سمجھاؤ گے، اتنا ہی وہ الجھتا جائے گا معاملہ. اور آپ کو یہ بتا رہا اللہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ. اب دیکھیں آپ اگر آیتیں پڑھ رہے ہیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو لکھی ہوئی پڑھ رہے ہیں اور پھر عمل نہ کریں تو قرآن پڑھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. میں اتنے لوگ جانتا ہوں، یہ میں پتہ نہیں کون سی دفعہ کتنی دفعہ یہ ریپیٹ کر چکا ہوں، مگر کنٹینیوس نان سٹاپ جھگڑا کر رہا ہے وہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ڈیورنگ مینسز. اور وہ اس سے بیوی کہتی ہے میں اس پہ بالکل نارمل ہوں، میں بالکل صحیح بات کر رہی ہوں، مجھے یہ مت کو کہہ کہ تم ہٹاؤ. آپ الجھ رہے. Why are you making a monkey out of yourself؟ اگر اللہ نے کہہ دیا الگ ہو جاؤ، دیکھیں دوبل لکھا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، بس زمانہ حیض میں ان سے الگ ہو جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ. حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک ان کی طہارت خود بخود ہو جائے گی. وہ خود نہیں طہارت کر سکتی، جب تک کہ طہارت وہ اللہ تعالیٰ خود کر دے گا، کیونکہ اللہ نے متحد نہیں کیا، اور اللہ ہی طہارت کرتا ہے. اور یہ بلنڈرز جو ہیں، یہ مسٹیک نہیں، یہ بلنڈر ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، یہ بلنڈر ہے ہماری میاں بیوی کے تعلقات کے اندر. بلنڈر ہے کہ مرد عورت سے اس زمانے حیض میں اس کے الفاظ اگر وہ کہہ بھی دے،
اول تو آپ سنیں نہیں, آپ واک کر جائیں. ڈو ناٹ انٹر انٹو اینی ڈائلاگ اور ڈسکشن ایٹ آل. آپ صرف کھانا پینا یا کوئی ایسی بات کر دیں, یقین کریں اس کے علاوہ آپ بالکل کسی قسم کی گفتگو نہ کریں. کھانے مانگ لیں, کیونکہ اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک فیز ہے, وہ مین نہیں کر رہی, کیونکہ اس کے ساتھ سمجھو ایک طرح سے پرابلم چل رہی ہے, جو اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے, مایوسی ہو رہی ہے, غم آ رہا ہے, اور پتہ نہیں سارے غم کے اندر وہ آپ کو برا بھی سمجھ رہی ہے. تو یہ بتانا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ہر ریلیشن شپ کا یہ بڑا, یہ جو آیت ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے کو دور کر دیں گے اور کسی قسم کی بات چیت نہیں, اگر وہ کرے بھی تو اب بھی آپ اس کو جواب نہ دیں, آپ اس سچویشن میں انوالو. جذبات دیکھیں, ہمارا میاں بیوی کے تعلقات میں کوئی دوستانہ سے زیادہ ہمارے جذباتی تعلقات ہے. میاں بیوی کا تعلقات ایک جذباتی تعلق ہے, ماں بیٹے کا تعلق ایک جذباتی تعلقات ہے. اسی طرح باپ بیٹے کا تعلق ایک جذباتی تعلق ہے, فوراً اس کا باپ بن جاتا ہے, وہ بیٹا بن جاتا ہے. اسی طرح بہن بھائی کا تعلق ہے. اسی طرح میاں بیوی کے اندر ایک جذبات ہے. اب وہ کیونکہ اس کی طبیعت ڈسٹرب ہے, اس نے جذبات میں آپ کو ایسی بات کہہ دی, اس میں آگ لگ گئی آپ کو اور آپ بدک گئے. اب سنیے کیا ہوتا ہے, آپ نے اس کو کہہ دیا اور وہ تو دیکھیں بھولتی نہیں ہے, یاد ہے, اس کو یاد رہا. اب جب وہ نارمل ہوئی, جب اس کے مینسز گزر گئے, وہ جو آپ نے جملے بولے وہ یاد کر لیے اس نے. اب جب دوبارہ کوئی بات ہوئی تو اس نے آپ کو یاد دلایا کہ تم نے یہ کہا تھا, تم نے خود بھول گئے آپ کہہ کے. اور کیا, خود بھول گئے کہ میں نے یہ کہا تھا. اس نے تو پوری چھاپا ہوا ہے. آپ یقین کریں, آپ اپنی جس دن سے شادی ہوئی تھی شادی سے لے کے اور آج تک وہ بٹن دبا پورا بتا دی, یہ ہوا تھا, اسا یہ ہوا تھا, اس کے بعد تم نے وہاں بیٹھے تھے, تم نے یہ الفاظ استعمال کیے, پورا ایک چیز جو ہے نا بالکل کل کی ابھی بھی کی بات ہے, اسی لمحے کی بات ہے یہ. تو یہ آپ اگر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹل سمجھیں, آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے کریں, تو اس کو جیسی اللہ نے بنایا اس طرح سمجھیں, اور جس طرح اللہ نے اس کو بنایا وہ سمجھے مرد کو. اب یہ دونوں کی ہے بات, یہ ایک طرف نہیں کر سکتا. تو آپ کو یہ بتانا, میں کہہ رہا ہوں جتنی لڑائیاں, جتنی میاں بیوی کے جھگڑے ہوئے ہیں اسی آیت کی بنیاد پر, کیونکہ نہ مرد سنتا ہے اس کو نہ عورت. بستروں میں سو رہے ہیں بھائی, مجھے تعجب خیز ہوں میں نے کتنے لیکچر بتایا, آپ الگ ہو جائیں, لکھا ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض, تم ان سے الگ ہو جاؤ حیض کے اندر, ولا تقربوہن, ان کے قریب مت جاؤ, حتی یطہرن, یہاں تک کہ ان کی طہارت ہو جائے. فَإِذَا تَطَہرْنَ, جب ان کی طہارت ہو جائے, تطہرن فَأْتُوهُنَّ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, پھر ان کے قریب آؤ جیسے اللہ نے تمہیں آرڈر کیا, تب آئیں آپ. تو اللہ کہہ رہا ہے بس تم ان کے قریب آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے سے محبت کرتا ہے, اور محبت کرتا ہے جو مطہر ہوتے ہیں, مطلب طہارت کرتے ہیں. یعنی کہ وہ اس کو جب آپ اس چیز کو پریکٹس کرنے لگیں گے ان ریالٹی, تو آپ مطہر ہوئے, طہارت کی آپ نے, طہارت کی مطلب یہ سمجھے. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت تھی.